کرتے, تمہارے تانے تمہارے منہ پہ, عزت سب کی کرتے ہیں, اور عبادت کا ماجرا خاص اپنے اللہ کے لیے رکھتے ہیں. ایک اور نام بھی بڑا مشہور ہے گالی دینے کے لیے اہل بدعت, یہ غیر مقلد ہے جی. کون ہے بھائی؟ حدیث دکھاؤ. بخاری شریف میں حدیث ہے رفع الیدین کرنے کی, آمین کہنے کی, فاتحہ پڑھنے کی. نہیں جی نہیں, آپ نہیں سمجھتے, یہ غیر مقلدین ہیں, ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. بہت عرصے سے ہم پیار سے سمجھا رہے ہیں, آج ایک قدم آگے بھی بڑھیں گے. غیر مقلد, مقلد کا الٹ غیر مقلد نہیں ہوتا. دین کا الٹ کیا ہے جی؟ دین کا الٹ کیا ہے؟ آپ تھک گئے ہو؟ ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گئے. نہیں تھکے؟ دین کا الٹ کیا ہے؟ رات. چاند کا الٹ کیا ہے؟ سورج. غیر سورج. چاند کا الٹ غیر چاند. دن کا الٹ غیر دن. نہیں ہوتا نا؟ یہ سمجھا کے زبانیں خشک ہو گئی ہماری. انہوں نے کہا آپ کا کوا سفید ہے. یہ غیر بھائی مقلد کا الٹ محقق ہے, متبع سنت ہے, غیر مقلد نہیں. اچھا تم باز نہیں آتے, تمہیں چپ کرانے کے لیے میں آپ کو ٹوٹکا دے رہا ہوں, یاد کر لو. جو آپ سے کہے نا تم غیر مقلد ہو, اس سے پوچھو بھائی آپ انسان ہو یا جانور؟ جی آپ انسان ہو یا جانور؟ وہ جواب میں کیا کہے گا؟ میں کون ہوں؟ انسان. فاضل دارالعلوم, فاضل فلاں مدرسہ, حضرت انسان. اسے کو آپ انسان ہیں, جانور تو نہیں ہے نا. آپ انسان ہیں, خنزیر تو نہیں ہے نا. آپ انسان ہیں, کتا تو نہیں ہے نا. تو آج سے میں آپ کا نام رکھتا ہوں غیر خنزیر صاحب, غیر کتا صاحب, غیر سور صاحب. نام ہے نا. مقلد کا الٹ محقق ہے. اگر محقق کہے گا تو لوگ بھاگ جائیں گے. متبع سنت کہے گا تو لوگ پوچھیں گے یہ متبع سنت ہے, ہم متبع سنت کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں؟ مقلد, غیر مقلد. ہم کہتے ہیں آپ جانور نہیں ہو. آج کے بعد جو آپ کو غیر مقلد کہے اسے غیر خنزیر کہو, اللہ کی رحمت سے دوبارہ غیر مقلد نہیں کہے گا. یہ اہل توحید کو بدنام کرنے کے لیے اہل شرک کی عادت ہے. وہ کبھی وہابی کہیں گے, کبھی غیر مقلد کہیں گے, کبھی کچھ کہیں گے. اہل علم کی بہت بڑی جماعت کا اتفاق ہے کہ فرقہ ناجیہ, طائفہ منصورہ, اس سے مراد اہل الحدیث ہیں. اہل الحدیث سلفی دین اسلام کے حاملین ہیں. ان کی وجہ سے سنت قائم ہے, سنت کی وجہ سے یہ قائم ہے. ان کی وجہ سے سنت کی وجہ سے یہ. جو ان کی راہ کو چھوڑے گا وہ بے وقوف ٹھہرے گا. یہ کلام کس کا ہے؟ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ آئیے نام بتاؤ. عبداللہ ابن مبارک, علی بن مدینی, احمد بن حنبل, محمد بن اسماعیل البخاری, عبداللہ بن مسلم, محمد بن عیسیٰ ترمذی, محمد بن عبداللہ الحاکم النیسابوری, احمد بن علی بن ثابت الخطیب النیسابوری, عبد الرحمن بن جوزی, شیخ الاسلام ابن تیمیہ, اسحاق بن ابراہیم الشاطبی, احمد بن علی بن حجر الاسقلانی رحمہم اللہ. ان سب کا قول یہ ہے کہ سلفی سے مراد وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے دین اسلام کو لے. اہل الحدیث سلفی ہیں. کون ہے؟ آئیے پہچانیے. یہ وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنانے میں صحابہ اور تابعین کے منہج میں چلتے ہیں. یہ کتاب و سنت پر, یاد کر لیجئے جملہ, یہ کتاب و سنت پر کسی کے قول کو فوقیت. ہم سب کا احترام کرتے ہیں محمد کے احترام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. عقائد ہو, عبادات ہو, معاملات ہو, تجارت و سیاست ہو, کوئی بھی ماجرا ہو, ہمارے نزدیک حرف آخر صرف عرش والے اللہ کا فرمان ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آج پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے اپنے امام, اپنے اپنے پیر, اپنے اپنے شیخ و مرشد کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے کی پٹی پڑھائی جا رہی ہے. مولوی الیاس قادری صاحب اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے آ کر کہا عورت کی دیت کے مسئلے پہ کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس میں جو قول ہے, فلاں شیخ نے, فلاں عالم نے اس کے خلاف 400 دلیلیں دی ہیں. امام صاحب کے قول کے خلاف 400 دلیلیں دی ہیں. تو الیاس قادری صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو یہ جملہ سننے کے فوراً بعد اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا میں بہرا ہوں, میں بہرا ہوں, امام صاحب کے قول کے خلاف کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تم 400 دلیلیں دو, میں مقلد ہوں, حنفی ہوں, بہرا ہوں, اندھا ہوں, گونگا ہوں, جو امام صاحب نے کہہ دیا بس
اس کے خلاف میں کسی کی بات نہیں سنتا. کیوں؟ میں نے صرف امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا دروازہ پکڑ لیا ہے اور یہی مجھے جنت میں لے کر جائے گا. وہ بریلوی کہلاتا ہے. پاک و ہند میں کوئی برائی نہیں ہے اس میں. یہ بیکار ایسی باتوں میں آپ نہیں آیا کرو. کان اپنے کان بند ہے. اعلیٰ حضرت کے خلاف کوئی بولتا ہے کان بند. امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف کوئی بولتا ہے ہمارے کان بند ہے, ہم بیرے سننے کے لیے. اولیاء کرام کے بارے میں کوئی کچھ بولتا ہے ہمارے کان بیرے ہیں. ہاں بالکل ایسے پکے ٹناٹن ہو جاؤ. میرے پاس ایک بار کوئی آدمی نے بات کی تھی. وہ کوئی اب یہ مسئلہ گھیرا ہے دیت کا مسئلہ, کہ اس پر فلاں نے ایک شخص ہے, اس نے مطلب وہ دعویٰ کیے, مطلب وہ اپنے دلال دیے تھے کہ وہ دیت جو ہے وہ عورت کی آدھی نہیں پوری ہے. ایک گہرا مسئلہ ہے, لیکن ایک مسئلے میں سمجھو کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے اس نے اختلاف کیا تھا. اب بھی وہ کر ہی رہا ہوگا, اس نے رجوع کا تو اس کا پتہ نہیں ہے. تو اس کے ایک عقیدت مند نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اس کی کیسٹ دوں گا. اس نے 400 دلیل دی ہے اس پہ. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو موقف ہے, امام اعظم نے جو فرمایا اس کے رد میں 400 دلیلیں دی ہیں. بولا ہاں. تو میں نے یوں کیا, میں نے کہا میں امام ابو حنیفہ کا مقلد و حنفی ہوں, میں اپنے امام کے بارے میں کوئی دلیل سننے سے میرے کان بہرے ہیں. میں تمہاری کیسی نہیں سنتا, سنوں گا ہمارا ذرا وسوسے ہی آنے, اور مجھے کیا کرنا ہے. اور میں نے وہ ویسے ہک بوا پھڑتے مضبوطی دے نال پڑ, یک در گیر و محکم گیر, ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ. تو ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اللہ کے سچے ولی امام احمد رضا خان کا دامن پکڑ لیا ہے, اور یہی ہم کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک, ادھر بھی گئے, ادھر بھی منہ مارا, ادھر بھی ہاتھ مارا, نہیں ایک دروازہ پکڑ لیا. اب چاہے آپ نقشبندی ہیں, چاہے چشتی ہیں, سہروردی ہیں, قادری ہیں, دروازہ امام احمد رضا خان کا ایک پکڑ لیا ہے, اور یہ سب ہم انہی کے ہیں. انہی کے ذریعے انشاءاللہ آقا کے قدموں میں پہنچیں گے انشاءاللہ. جاری رہے گا, جاری رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. ہم کہتے ہیں لوگوں ہمیں پہچاننا ہے تو آؤ, اگر کوئی قرآن حکیم کی آیت کے خلاف کہے گا تو ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار. اگر ہمیں محمد کریم کی حدیث کے خلاف کوئی بات کہے ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ کائنات میں ہر آدمی کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے اور مردود بھی ہو سکتی ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا ہر بندے کی بات لی جا سکتی ہے, چھوڑی جا سکتی ہے, سوائے مصطفیٰ کے پیارے حبیب کی پیاری قبر مبارک کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہتے جو یہ سو رہے ہیں ان کی کوئی بات چھوڑی. ہم پوچھتے ہیں حضرت قادری صاحب آپ نے فرمایا ایک بوا پکڑ, زور سے پکڑ, تم نے محمد کا دروازہ کیوں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پیارا دروازہ تو وہی تھا جس کو پکڑ کے بلال چلتے زمین پہ تھے, اس کی جوتیوں کی آواز جنتوں میں آیا کرتی تھی. وہ دروازہ کیوں چھوڑا؟ اہل حدیث نے ابھی تک اسی دروازے کو پکڑا ہوا ہے. چلو اگر چھوڑ دیا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا دروازہ پکڑ لیا, پھر اس کو چھوڑ کے احمد رضا خان صاحب کا کیوں پکڑا؟ یہ کہاں تک دوڑ لگاؤ گے؟ آ جائیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ, اس کو پکڑ لیجئے, اس کو تھام لیجئے. یہی سلفی منہج ہے اور یہی اس کی دعوت ہے. ایک امام پرست مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اپنے علماء سے چپٹ جاؤ, اپنے علماء کے ساتھ لگ جاؤ, علماء کی بات سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے, پلے نہ پڑے تب بھی ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں یہ آپ نے اندھی تقلید کا کالا چشمہ پہن رکھا ہے. ایسی ہستی کائنات میں صرف ایک ہے, نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ ذات ہے جس کا فرما دینا دلیل ہے, ان سے دلیل مانگی نہیں جا سکتی. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بات سننے کے بعد, آپ کا فرمان سننے کے بعد پھر خاموشی ہوگی, گردن کو جھکایا جائے گا. اہل الحدیث
सलफ़ी मनहज को अपनाने वाले लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की दावत देते हैं। इनको अल्लाह मालिक ने दो हाथ दिए हैं और ताजदार मदीना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ें थमाई हैं। हमारे एक हाथ में अल्लाह का कलाम है, दूसरे हाथ में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हम अल्लाह की इबादत करते हैं उस तरीके पर जिस तरीके पर हमें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है।